السلام علیکم، میرا نام ہے عبد الرحمن دانیل، آپ دیکھ رہے ہیں دانیل 2.0۔ تو آج میرے ساتھ میرے ابو ہیں۔ ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ یہ اینکر ہیں، اینالسٹ ہیں، ایکٹر ہیں، پوئٹ ہیں، اور سب کچھ میں ہی بتا رہا ہوں، کچھ آپ اپنے بارے میں تو بتائیں نا۔ بہت شکریہ عبد الرحمن یار آپ کا آپ کسی سلیبریٹی کو پکڑتے، کسی بڑے آدمی کو پکڑتے ہیں، آج آپ نے مجھے پکڑ کے یہاں بٹھا دیا ہے۔ تو میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں، اللہ کا شکر ہے کہ اب پاکستان میں بھی خاص طور پر میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ مجھے جانتے ہیں، اور فارن کنٹریز میں بھی، جیسے فرانس ہے، پیرس ہے، یو کے ہے، امریکہ ہے، اور کہاں کہاں لوگ مجھے سارے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ فیڈ بیک بھی آتا ہے۔ تو وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آج آپ نے ماشاءاللہ یوٹیوب کے لیے جو پینٹ کوٹ پہنا ہے، اس طرح تو آپ سسرال بھی تیار ہو گئے جاتے جس طرح آج آپ یوٹیوب کے لیے تیار ہو کے آ گئے ہیں۔ سسرال تو بڑا انسان ہو کے جاتا ہے، گفتی سمجھ راجہ۔ لیں کہ بڑا ادب سے جاتا ہے، بڑے آداب سے جاتا ہے، اور بڑا نیما ہو کے جاتا ہے بندہ۔ تو پھر بھی بہر کیف، چونکہ اس کو بھی پروگرام کو آپ کی پوری دنیا دیکھتی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بڑی ترقی جی۔ کر رہا ہے، اور بڑے ریپڈلی جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ جا رہا ہے، اور مجھے بھی فیڈ بیک ملتا ہے کہ دانیال جو ہے وہ بڑے اچھے جو ہے وہ کانٹینٹ سے بڑا اچھا پروگرام بنا رہا ہے۔ تو شروع کریں گے بچپن سے، تو کس طرح بچپن گزارا، شرارتی تھے؟ وہ یار عبد الرحمن، بچے شرارتی ہوتے ہیں، اور وہ اگر شرارتی نہ ہو تو پھر وہ بچے کائے کے ہوئے ہیں۔ اسی طرح۔ تو اب آپ کی شرارتوں کے متعلق تو آپ کی ماما اور میں سارے جانتے ہیں، جو جو شرارتیں آپ کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح جو میری شرارتیں ہیں وہ میرے ابو مرحوم اور میری جو والدہ ہیں اور جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ نہر پہ نہانے بھی جاتے تھے، پتنگیں بھی اڑاتے تھے، باندر قلعہ بھی کھیلتے تھے، آپوس ٹاپو بھی کھیلتے تھے، اور وہ ونج وڑیکا بھی کھیلتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر کرکٹ بھی کھیلتے تھے، اور کرکٹ میں زیادہ دلچسپی رہی میری، اور تو میں کرکٹ میں کیا آپ کو پسند تھا، بیٹنگ، بولنگ یا آل راؤنڈر تھے؟ بالر تو میں وٹا بالر تھا، وہ تو مجھے آتی نہیں یا تھی۔ ریلو کٹا؟ ہاں، ریلو کٹا ٹائپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیٹنگ بھر کے میں کرتا تھا، اور بیٹنگ بھی کوئی میری ایسی چوکوں چھکوں سے معمور نہیں ہوتی تھی، تو میں عام بیٹسمین تھا لیکن سلو بھی تھا۔ تو پھر وہ ٹیم کے جو میرے ہوتے تھے کپتان اور مینیجر وغیرہ، تو وہ مجھے آغاز میں بھیج دیتے تھے کہ اگر جلدی آؤٹ اس ہو گیا۔ کو کہ اگر یہ اس کو اوپنر بھیج دیں تو چلیں، اگر یہ کھیلتا بھی رہا تو ساتھ والے جا کے دوسرا وہ کچھ چوکے چھکے لگائیں گے اور اسپیڈ سے کھیلیں گے۔ تو کرکٹ از مائی فیورٹ گیم، اینڈ اس سے مجھے بڑی پسند ہے کرکٹ جو ہے۔ تو دادا وہ بھی بتاتے تھے کہ آپ زمانہ طالب علم سے جو ہے وہ مقرر بھی رہے ہیں، تو وہ شوق کیسے آیا؟ ہاں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز عبد الرحمن بیٹے، یہ انسان کے نا اس میں ہوتی ہے، شریر میں ہوتی ہے، اس کے خون میں ہوتی ہے۔ کچھ بچے شائع ہوتے ہیں، وہ شرماتے ہیں۔ تو میں شروع سے چونکہ محلے میں بھی، گلی میں بھی، پھر اسکول جب میں پڑھتا تھا وہاں دیپال پور، تو وہاں اس کو کہتے ہیں اسکول نمبر 1، تو وہاں استاد نے مجھے نکال لیا اور بچوں کو نکالا 4-5 کو، جو کہنے لگی اے یار اندی آواز اچھی ہے، بڑی باریک آواز ہے، ٹانٹی آواز ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، اور پھر ڈرامہ کیا میں نے دوسری کلاس میں۔ پھر وہ بزم ادب کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں تلاوت بھی، نعت بھی، تقریر بھی، اور قوالی بھی، اسکاؤٹنگ بھی، نہ جانے کیا کیا وہ سارے جو ہوتی ہیں اس میں ایکٹیویٹیز وہ کرتے رہے ہیں۔ تو ابھی آپ نے تھوڑا سا بتایا اسکول نمبر 1 دیپال پور، تو آڈینس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، تھوڑا سا بتا دیں کہ بھائی شہر آپ کا کون سا ہے؟ ہاں بھائی شہر تو یار میرا، میں تو سب ٹیلی ویژن پہ بھی بتاتا ہوں کہ دیپال پور ہے، اور دیپال پور ایک بڑا تاریخی شہر ہے، اسی طرح۔ اور وہاں مجھے پڑھنے کا بھی موقع ملا، کھیلنے کا بھی موقع ملا، وہاں سیاست کرنے کا بھی موقع ملا، تو دیپال پور تو میری جان ہے۔ اسی طرح سے تو وہاں سے پھر بلکہ میں عبد الرحمن آپ کو بتاؤں کہ 1981-2 میں نے بطور مقرر کے اچھی تقریر، اتنی اچھی تقریر کی کہ میں نے پھر کوئٹہ میں ایک جمہوری ہوئی
1980-81 میں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو ضیاء الحق صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں ملک کے، واہ. تو وہ وہاں مہمان تھے، اور ان کے دستے محبت سے اور دستے شفقت سے اور دستے مبارک سے مجھے ایوارڈ بھی ملا. تو اب یعنی آپ کے پینٹ کوٹ جو ہے وہ پہننے کا پتہ چل رہا ہے کہ کس وجہ سے آپ پینٹ کوٹ جو ہے آج پہن کے آئے ہیں. تو اسی کے ریلیٹڈ تھا کہ بچپن میں پھر آپ جس طرح دادا اور دادی امی، دادا ابو تو فوت ہو گئے، تو کس کے ساتھ زیادہ آپ کا تھا اچھا ریلیشن، دادی امی سے یا دادا ابو سے؟ نہیں دیکھیں، بچوں کا ریلیشن دونوں سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو دونوں کے بچے ہیں نا. بالکل اسی طرح. تو وہ تھے آپ کے دادا ابو، انہوں نے بڑی محنت کی اور صفر سے آغاز کیا اپنی زندگی کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی محنت کی ہوگی کہ پھر آپ کے جو تایا ابو ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب، وہ ماشاءاللہ پڑھے. عاقب صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ ہی از پروفیشنٹ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. ہاں، تو وہ ہے فہیم صاحب، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جو چھوٹے آپ کے چاچو ہیں، وہ ایک ٹیلی ویژن پر آرکائیو ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہیں. تو یہ پڑھانے کو ان کو شوق تھا، اور پھر اسی لیے آگے بڑھتے ہیں. اور میں اپنے جو عبد الرحمن کے یہ یوٹیوب کے جو ناظرین ہیں، بچوں کو کہوں گا جو دیکھ رہے ہیں کہ دل لگا کر پڑھیں، اور بڑوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح معنی میں دل لگا کر پڑھائیں. تو اب چلتے ہیں کہ جیو، آپ نے جیو میں شامل ہوئے، تقریباً 3 سال اپنی زندگی کو ان کو دیے، تو اپنے جوہر دکھائے وہاں پر. تو کس طرح کا ایکسپیرینس رہا، کیسے شامل ہوئے؟ یہ بڑا کیوریوسٹی ہے مجھے بھی جاننے کے لیے، تو کچھ شیئر کریں. دیپال پور سے آپ کو پتہ ہے عبد الرحمن، ہم آ گئے، پھر لاہور آ گئے اسی طرح 2015. 2015 میں، یہ 16 میں آئی تھنک. تو جب ہم یہاں آ گئے تو پھر تمہیں پتہ ہے کہ میں صوفہ ہی توڑتا تھا یار، بہ گئے تھے ہیں. تو ساتھ میں اخبار پڑھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا. تو پھر میرے ایک دوست ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی، جناب عمران محمود صاحب، وہ میرے محسن ہیں، مہربان ہیں. تو انہوں نے پھر عمر میں تو میرے سے چھوٹے ہیں، لیکن عزت میں، وقار میں، محبت میں، پیار میں بڑے ہیں میرے سے ہیں. تو میں ان کا احسان مند ہوں. تو وہ مجھے لے گئے سر ذیشان حسین، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں خبرناک کے، ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ کوکب صاحب کو آپ نے شامل کرنا ہے خبرناک میں. اور پھر ذیشان حسین نے میرے سے کافی سوالات وغیرہ پوچھے، اور میرے سے کافی، یعنی پورا ایک امتحان تھا. ہاں، بڑا کرنٹ افیئر کے حوالے سے ساری باتیں پوچھیں، اور جو انہوں نے پوچھا میں نے بتا دی. اللہ کا شکر ہے، میری کوئی ایسا تیاری تو نہیں تھی، لیکن تیاری یہ ہے کہ آپ کو اخبار پڑھنا چاہیے، آپ کو ٹیلی ویژن دیکھنا چاہیے، نیوز میں انٹرسٹ لینا چاہیے. تو وہ پھر میں ان جو پوچھا مجھے بتا دیا، یا پھر جو آپ کو آتا ہوگا وہ انہوں نے پوچھا ہوگا. انہوں نے وہی پوچھ لیا. اسی طرح پھر وہ طاہر سرور میر صاحب میرے بڑے مہربان ہیں، محسن ہیں. سر ذیشان حسین ان کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا جی اگر آپ کہیں گے تو ان کو بٹھائیں گے. تو انہوں نے بڑے دلچسپ سوال کیے، وہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. تو طاہر سرور میر صاحب میرے بڑے محسن ہیں، انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی، اور پھر مجھے انہوں نے اکاموڈیٹ کیا، بٹھایا. اور پھر میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا، بہت ساری چیزیں سیکھی میں نے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک تابع فرمان اور ایک اوبیڈینٹ ایک اپنا فنکار کی طرح، آرٹسٹ کی طرح وہاں کام کرتا رہا. انہوں نے مجھے بہت oblige کیا. میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ جو بھی میری آج ایک شہرت ہے، جو مجھے عزت ملی ہے، جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں. آئی واز ان UK لاسٹ ایئر اینڈ آئی واز ان ہائیڈ پارک، تو وہاں بھی لوگوں نے مجھے پہچانا، اور اس طرح لنڈن میں، مانچسٹر میں، بریڈ فورڈ میں. تو کریڈٹ گوز ٹو جیو، کریڈٹ گوز ٹو پرٹیکولرلی سر ذیشان حسین اینڈ سر طاہر سرور میر. تو جاتے جاتے پھر، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آپ نے جس طرح پہلے بتایا کہ آپ کو شاعری میں بڑا دلچسپی بھی ہے، لکھتے بھی ہیں، پنجابی شاعری بھی، اردو میں شاعری بھی، اور خاص طور پہ مزاح کے ریلیٹڈ. تو کچھ آڈینس کو پیش کرنا چاہیں، ان کو سنانا چاہیں. جو مزاح ہے یہ زندگی کو آگے لے کر جاتا ہے، اس میں ایک ترنگ ہے، اور لوگ مزاح سننا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن مذاق نہ ہو، اور کوئی زو مانی برے جملے نہ ہوں، اچھی بات ہو. دیکھیں نا، ڈاکٹر یونس بٹ صاحب نے مزاح لکھا ہے، مشتاق یوسفی صاحب نے، پطرس بخاری نے، بہت سارے لوگوں نے مزاح لکھا ہے اور لکھ بھی رہے ہیں. تو میں جو لکھتا ہوں میں بھی انہی کا پیروکار ہوں. انور مسعود صاحب بڑے اچھے ہمارے ملک کے شاعر ہیں، سلمان گیلانی صاحب، اور میرے دوست ہیں زاہد فخری صاحب، اور مرلی چوہان خاص طور پر میرے بڑی محبت والے ہیں. تو یہ سارے جو مزاح لکھتے ہیں، تو مجھے بھی شوق ہے کہ چلیں کوئی
دائیں بائیں چھوٹا موٹا شعر لکھا جائے تو شیخ محمد سرور جاوی ایڈوکیٹ مرحوم اللہ تعالیٰ نے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے بہت میری سرپرستی کی، محبت کی، اور اسی طرح جناب محترم جاوید رامش صاحب، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح جناب احمد کامران جو کہ بڑے اچھے سیزنڈ شاعر ہیں، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ خامد ہو کے کیویں مناواں دسو جشن بہاراں دے، تو یہ چونکہ بہار کا موسم بھی ہے تو ایسے بیٹھے بیٹھے لکھا میں نے، پھر آپ نے کہا تھا کہ کچھ مزاق بھی ہونا چاہیے۔ خامد ہو کے کیویں مناواں دسو جشن بہاراں دے، ایتھے خرچے نہیں پہ مکدے بیگم دے شنگاراں دے۔ خامد ہو کے کیویں مناواں دسو جشن بہاراں دے، ایتھے خرچے نہیں پہ مکدے بیگم دے شنگاراں دے، مینوں شوگر بلڈ پریشر اندروں اندری کھا گئے نے، مینوں شوگر بلڈ پریشر اندروں اندری کھا گئے نے، میں پینا ہاں پھکیاں چاواں تے بیگم جوس اناراں دے۔ واہ واہ بہت خوب، بہت یہ آپ کی ماما کے لیے نہیں لکھا، اوور آل ہی لکھا یار، یہ اب کیونکہ اب گھر میں ہی بیٹھے ہیں پتہ ہے اب تو دوسری طرف کچھ گنگناتے بھی ہیں، باتھ روم سنگر بھی ہیں ابو، تو اس طرح میں چاہوں گا کہ کچھ اگر سنانا چاہیں جاتے جاتے اینڈنگ۔ اچھا تو اسی پھکے پھکے تو چٹا چٹائی، اسی تھوڑے ساملے تو چٹا چٹائی، وہ حسن تیرا اے وانگ بہارا، وال تیرے نے تلے دیاں تاراں، او نین تیرے نے دو تلواراں، اسی شاعر ہو گئے ہاں، اسی لک دے چھپ دے بھی اج ظاہر ہو گئے ہاں۔ احمد قدیر کا بہت خوبصورت گانا، بڑا خوبصورت لکھا ہوا، تو اب میں چاہوں گا کہ اب اختتام کر ہی دیں، اب گانا بھی گا دیتے ہیں، خوبصورت شاعری بھی سنا دیتے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں کیا آئیں، اور اگر آپ کو ان کی کیا چیز اچھی لگی، شاعری اچھی لگی، گانا اچھا لگا، ان کا بولنے کا انداز اچھا لگا، اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تب تک کے لیے دیجیے عبد الرحمان کو اللہ حافظ۔